بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اس دنیا میں جی رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ایک علیم اور حکیم ہستی ہے۔ اس کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے کسی حکمت کے تحت پیدا کرتا ہے۔ یہ سورج، چاند، زمین اور آسمان سب کسی نہ کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح انسان جو تمام مخلوقات میں سب سے الگ اور خاص ہے، اسے بھی بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اس بارے میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ ملک میں ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ ہم یہاں صرف رہنے، کھانے اور وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمیں یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں۔ ہماری سوچ اور ہماری محنت زیادہ تر دنیا تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ ہم دنیا کی ضرورتوں کو ہی اصل ضرورت سمجھ بیٹھے ہیں۔ دنیا کی پریشانیوں کو ہی ہم نے سب سے بڑی پریشانی مان لیا ہے، اور دنیا کے آرام کو ہی اصل آرام سمجھ لیا ہے۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل نقصان آخرت کی ناکامی ہے۔ اس بات کو ایک آسان سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کچھ سالوں کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کمائے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرے۔ لیکن اگر وہاں جا کر وہ اپنے اصل مقصد کو بھول جائے اور اپنا سارا وقت آرام اور گھومنے پھرنے میں گزارے، اور جو کچھ تھوڑا بہت کمائے اسے اپنے ہی اوپر خرچ کرتا رہے، اور پھر جب واپس جانے کا وقت آئے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائے، نہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کیا ہو اور نہ اپنے مقصد کو پورا کیا ہو، تو ایسے انسان کو سمجھدار نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہر کوئی اسے نامراد اور ناکامیاب ہی کہے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہم انسانوں کا بھی ہے۔ ہمیں دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمارا اصل مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں ہی الجھ کر رہ جائیں اور اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں تو ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد میں ناکام ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھیں، اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں، اور اپنی کوششوں کا رخ آخرت کی کامیابی کی طرف کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتحان ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے ہمیشہ کی راحت اور خوشی ہے، اور اگر ہم ناکام ہوئے تو یہی سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ آخرت کی کامیابی دنیا کی کسی کامیابی کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی کا فائدہ تو بہت محدود اور تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی جنت کی عظیم نعمت کی صورت میں ہوگی، اور جنت تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جیسے جنت ملے گی وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا رہے گا۔ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ انسان ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح اس امتحان میں ناکامی جہنم تک پہنچا سکتی ہے، اور اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دنیا میں اگر ہم کسی امتحان میں ناکام ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ موقع مل سکتا ہے، لیکن آخرت کے اس امتحان میں کامیابی کا صرف ایک بار موقع ملتا ہے۔ اگر یہ موقع چلا گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا، اور انسان صرف پچھتائے گا، لیکن اس کا پچھتانا بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ بھی ہمارے پاس وقت ہے، جب تک زندگی ہے تب تک موقع ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ زندگی کے ختم ہوتے ہی سوائے ندامت کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہذا ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور غفلت میں پڑے رہنے کے بجائے اپنے مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ البتہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں، یا دن رات مسجدوں میں بیٹھ کر صرف عبادت ہی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ نہیں، بلکہ ہمارا پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اور اس کی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ یعنی ہم کھائیں پیئیں، کام کاج کریں، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں، اور ان کاموں میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ اس لیے جو شخص اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ ایسا انسان اپنی مصروفیت میں بھی اپنے پروردگار کو نہیں بھولتا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تیار کر رکھا ہے جس کی انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب بھی آخرت کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اور قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں حاصل کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کے اس امتحان کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین۔